الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ وهو أحكم الحاكمين والصلاة والسلام على نبيه وهو رحمة للعالمين سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله دینی بھائی دینی ساتھی محترم شاہین شہید صاحب رحمہ اللہ وغفر له سالانہ ختم شریف ایصال ثواب پہلا جلسہ بسلسلہ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل خانہ کی طرفوں ہمارے برادران کی طرفوں اس دے جملہ شرفاء خصوصاً مہمان خصوصی حضرت مخدومی پیر سید محمد الطاف حسین شاہ صاحب منتظر السلام علیکم ورحمۃ اللہ مولانا قاری محمد قاسم صاحب شاہین صاحب دے سسر جی آپ تشریف فرما رہے ہیں اور یہ بھی جناب علم میں حضرات تھی
شہر گجرات نزد دربار بابا دولہ شاہ رضی اللہ تعالی بھی جلسہ ہے اور ناصر کا خطاب ہونا اس موقع پہ ایک غلط فہمی دور کرنا واسطے جس مسئلے پہ کلام کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ دنیا کی خوشحالی اور دنیا کی تنگی اللہ تعالی دے راضی اور ناراض ہون دا معیار اور پہچان نہیں. دنیا کی فرمانی ہو جائے دنیا زیادہ آئے خوشحال ہو بندہ تو سمجھنا اللہ اندر راضی. دنیا کی تنگی ہو گئی تو سمجھنا اللہ تعالیٰ اندر ناراض. ایک گمراہی کا عقیدہ ہے ایک کافر لوگوں کا عقیدہ ہے. اللہ جل شانہ کی رضا اور ناراضگی کا معیار دین اور بے دینی. دین ہو گئے تو اللہ تعالی راضی. دین نہ ہوئے تو اللہ تعالی ناراض. دنیا نو سمجھنا یہ معیار رضا والا یہ غلط بہت گمراہی ہے. ایک کفار کا اس مسئلے دوتے سب انبیاء علیہ السلام کا اتفاق. تمام قرآن و حدیث اس پر متفق. کلام الہی اس بات پر متفق ہے کہ دنیا کا آ جانا یہ رب راضی ہونے کی نشانی نہیں. دنیا کا چلے جانا اللہ تعالی کی ناراضگی کی نشانی. اللہ جل شانہ نے دنیا کی ایک بار بربادی کرنی اس طرح کی بربادی کرنی ہر شہر معدوم کرنا فنا کرنا. جنہوں روزے آخرت کے اندر آخرت کا دن مسلمانوں کے عقیدے قیامت نہیں ہونا. پہاڑوں کے بارے اللہ فرماتا ہے انہوں ریت کے ذریعہ وانگو سوڑا دینا. پہاڑ ریت کے ذرات ہو اڑ جانا پیچھے پیچھے بچنی. اتنے سخت انسان انہوں کا یہ حشر ہونا. باقی کسی نرم چیز دے بچنے کا کیا مانا. اللہ پاک نے وہ دن کیوں رکھے قیامت کا؟ اسے واسطہ کیا کہ لوگوں تسی سمجھتے سو یہ جہدے کولے دنیا میں وہ راضی
اس دنیا کا میں پکا نہیں چھڈیا، یہ میں معدوم کر دیتا ہے، ہر شے کی اڑا فنا کر دیتی، لہذا میں تمہیں دسنا ہے اس عمل نال کہ دنیا کا ملنا یہ رضامندی کی نشانی نہیں، یہ ہوئی سی جنہیں تمہیں مغرور کیتا سی تے دھوکے چ پایا سی تے تساں میرے احکام کو فراموش کرتے سو اور سمجھتے سو کہ رب وہ کرا دیے جی کو، تو ہوں دیکھو میں کسی کی چھٹی جدو کسی کی نہیں چھٹی تو ہوں کی آخو گے؟ اللہ کہ دوستو قرآن مجید فرقان حمید انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن کیتا ہے، دنیا کی خوشحالی کا ذکر کرتا ہے تو صرف ایک رسول حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بھی نال ذکر فرما کے تے نال دس دیتا ہے کہ اے سلیمان اساں یہ صرف اپنی خصوصی شان وکھاؤنا تیرے آستے خلق عادت کیتا، تیرے آستے سابقہ عادت اور اساں دسنا ہے کہ جنہ اپنے پیارے نبیاں اساں دنیا کی خوشحالی نہیں انہوں نے اس واسطے نہ سمجھنا کہ اساں انہوں دے نہیں سکتے یا وہ اس کے اہل نہیں سکتے، اساں دین دے آئے ہیں تو سلیمان کو بادشاہی دیتی ہے کسی بادشاہ نے جنہاں دے گھر دی رہائش دیئے فرش دیئے حالت کہ جس لے بلقیس آئی اس آپ دے محل شریف دے اندر قدم رکھے اور سمجھا میں پانی بھی پیر رکھا، ایڈا عجیب غریب پتھر لگا سی کیونکہ پتھر آپ دی خدمت جنات لے ہوندے سن، آلہ تو آلہ پتھر پٹ کے لے ہوندے سن، آپ نے فرش چلایا گیا، قرآن کا مقدس ہے، تاریخ کی گل نہیں، باہر دیا کتابیں کی گل نہیں، قرآن کا بیان ایڈا سونا فرش لگا کہ انہیں پیر رکھے، انہیں سمجھے پانی، انہیں اپنی شلوار ہوتے کر کوئی کتنے شلوار بھیجنا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پانی نہیں، یہ سارے محل کا فرش ہے جڑا اللہ پاک نے سانو نعمتاں نال نوازا۔ توجہ ہوں بلقیس کیونکہ کافر عورت سی، کافروں کو اپنی عزت کا کہڑا خیال ہوتا ہے، انہوں نے اپنی دنیا کا ہی خیال ہوتا ہے، وہ کافر عورت سی، حضرت کے کول آئی ہے، کپڑے نو پانی تو بچاون کا خیال آیا ہے تے اپنی عزت بچاون کا خیال نہیں ہے۔ میری گل سمجھ رہے ہو؟ تا کر کے انہیں اپنی لتاں ننگیاں کر لیا، کپڑے نہ خراب ہو۔ یاد رکھنا میری گل، ایتھوں ہی آپ اندازہ لگاؤ کافراں دے دل وچ کیڑی شے دی قدر ہوندی ہے اور مسلماناں دے دل وچ کیڑی شے دی قدر۔ مسلماناں دے دل وچ ہمیشہ دین تے عزت دی قدر ہوندی ہے۔ وہ کڑوی بادشاہ سی فرعون
کرنی تو اس لحاظ سابقہ عقیدے کے لحاظ کہنے اس لیے مشرکہ سے کافر وہ نظر دے اندر دنیا دا مال یہ عزت قدر سی انہیں اپنے شلوار بچاؤ کدھر بھیجنا چاہیے شلوار پنگ لی عزت تھلے حضرت سلیمان نے فرمایا کپڑا اتنے چکن کی لوڑ نہیں یہ سارے محل کا فرش جی بنے ظاہر بات ہے سنگیوں کو بھی آخر بادشاہ سے بلقیس سی بادشاہ سی کوئی نیانی دے نہیں سی ماڑے کسی گھر دی دے نہیں سی لیکن اتوں اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے حضرت سلیمان کو کیڑیاں نعمتاں نال نوازیا سی کہ جنہاں دی بادشاہ نو خبر نہیں انہوں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے یہ جڑے پتھر بھی ہیں فرش کے اندر لگتے ہیں اور اتوں آپ اندازہ لگاؤ کہ کذاب تے دجال لوگ نے وہ جڑے کمینے کہندے نے کہ جی جو کچھ اج کوٹھیاں تے بنگلے بنتے ہیں یہ ہن بنتے ہیں پہلا نہیں سن پہلے تو لوگ پتھراں وچ رہندے سن غاراں وچ رہندے سن فلان انی رہا پترا سلیمان پیغمبر کا قصہ اللہ قرآن وچ بیان فرمایا دجال جھوٹ بولی جاتا ہے کمینے آ دنیا میں مگر ایڈا ہی انا ہوا ہے کہ تھڈو قرآن کی تقدیر کری جاتا ہے قرآن کو جھوٹا کہی جاتا ہے وہ اللہ جل شانہ نے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام بادشاہی کا داد اور دہش اس کا دبدبا بڑے اہتمام نال قرآن بیان فرمایا ہے ایڈے اہتمام نال بیان فرمایا ہے کہ پڑھ کے ہر عقل والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ انج دی بادشاہی کائنات نہ کبھی ملی ہے نہ ملنی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ عرض بھی کی تھی اللہ میں وہ بادشاہی دی جڑی میرے بعد کسی واسطے بھی مناسب نہ ہو صرف میری خصوصیت ہو میں بادشاہی رہنا چاہتا ہوں جڑی قیامت تک کسی سے لگ سکے اللہ پاک نے نہیں کیتا انہوں نے وہ بادشاہی دیتی ہے جڑی قیامت تک کسی ویکھنی نہیں بھئی ایڈی عجیب بادشاہی کہ نوکر چاکر کے مشکل کما سے جنات تابع نے حکم ہوتا ہے آپ کی طرف جو چیز سمندر دی یا پہاڑاں دی یا کسی علاقے دی مطلوب ہوتی ہے آپ وہ جنات تابع کر لیتے سمجھ نہیں لگے یعنی آج یہاں بھاری تو بھاری مشینریاں جیڑی شاید نہیں حاضر کر سکتی پھر خصوصا احرام اندر سے وہ تو دنیا جالت ہے حال موجود کدے کدے بڑے پتھر میں جڑے 300 میل تو آئے ہوئے ایڈا بڑے پتھر ایک پتھر ایڈا بڑا ہے کہ ایٹ لگی ہو ایڈی بڑی ہے کہ ٹرالے میں تو پوری ہو جائے یہ حالے موجود کرے سائنسدانوں نے سمجھ نہیں آ رہی کہ یار بنے کہ نہیں غرض ایس دنیا ہے جو دنیا کی چمک بیٹھے رہ گئے یہ سمجھو انہوں نے پاس ہوتا ہے
پرانے لوگوں کا جھوٹا بچے ہے، جھوٹا بچا کے سٹ گئے تو وہ دنیا مر رہی ہے، آکڑ رہی ہے۔ اس سے واسطے دوستو اللہ جل شانہ انسان کامل، اللہ دے کامل منظور نظر، اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر سب کو پسندیدہ شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا دے مال و متاع کو دور بھی رکھیا اور اس طرح متنفر کیتا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرماتا ہے کہ کفار دے مال و متاع سامان تجارت کو دیکھ کے آپ کپڑا چک کے اپنی نظر سے رکھ لیتے ہیں۔ قرآن خدا یہ بھی قرآن ہے۔ ارشاد ربانی فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ کچھ بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب لا تمدن عینیک، اپنی آنکھاں اٹھا کے غور نال نہ ویکھی کافراں دے اس سامان نو جڑا اساں انہاں نو دنیا وچ ورتن واسطے دتا۔ دو تھاں تے قرآن وچ ہے لا تمدن عینیک، اپنی آنکھاں نو اٹھا کے نہیں ویکھے إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، جو اساں کافراں نو ورتن واسطے سامان دنیا دا دتا ہے انہاں بڑ اکھ چک کے نہیں ویکھنا۔ روایت چاہتا ہے جس لئے وہ سامان دنیا دا قافلے لے کے آؤندے سن آپ چادر شریف منہ رکھ لیں، حکم جو سی اللہ نظر چک کے ویکھنا ہی نہیں۔ اور دوستو جہدے نال سید الانبیاء اللہ نے اتنی نفرت ہوئی انہوں کیوں کہہ سکتے ہیں بندے کو لا دے اللہ راضی؟ میری گل نہیں سمجھی؟ ایک پاسے قارون کا قصہ ہے قرآن جنہوں اللہ نے متاع دنیا کثیر عطا فرمایا جو حقیقت میں قلیل ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، قارون کا قصہ ہے۔ دوسرے اس کے مقابل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، انہوں نے زندگی فقیرانہ ہے، قارون دی زندگی امیرانہ ہے۔ کوئی مائی دلال آکھے گا کہ قارون سے اللہ راضی ہے تو موسیٰ سے ناراض، بول دے نہیں جی اسے کہنا ہے آنکھیں کا تو کافر ہو جائے گا۔ جنگ احد دے موقع پہ اگر بعض صحابہ کرام نے دل کے اندر اس وقت مال غنیمت کا خیال آ جاتا ہے جس وقت جنگ فتح دے قریب پہنچ جاتی ہے اور انہوں نے اعتماد ہو جاتا ہے کہ فتح ہونا لہذا مال غنیمت آستے چلی۔ اللہ پاک نے
انہوں دے قلبی ارادے اور دل دی اس خواہش کو دیکھ کے تے جنگ دی حالت بدل دیتی تے مسلمانہ استے سید الانبیاء دے ہوندیاں انتہائی پریشانی بن گئی اور اللہ نے قرآن فرما دیتا منکم من یرید الدنیا ابھی تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں تو ہم کیسے جنگ فتح کرائیں تم میں سے تو کچھ ایسے ہیں باقی تو منکم من بازیہ ہے تم میں سے بعض ایسے ہیں یہ مطلب ہے دیگر تو نہیں چاہتے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا نہیں چاہتے بعض لوگ چاہتے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے اللہ پاک نے ناراض ہو کے فرمایا منکم من یرید الدنیا یہ قرآن لفظ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں بس صرف یہی ان کا جرم اور کمزوری قرار دے کر اللہ پاک نے حالات بنا دیتے جنگ فتح ہوتی ہٹ گئی انتہائی پریشانی بن گئی جی انتہائی پریشانی بن گئی محض دنیا کے خیال آنا تو پھر آپ ہی سمجھ لو کہ دنیا دا حاصل ہونا کسی دے کول او اللہ تعالی دی رضا مندی دی نشانی کیویں بن سکتا ہے جیدہ خیال بعض صحابہ دے دل چاہے اور مصطفیٰ دے سامنے آوے تو وہ الٹا ہونا تے ناراضگی دا سبب بن جاوے تو پھر دنیا دا مال آونا یہ رضامندی دی نشانی کیویں بنے گا خدا دی میری گل سمجھ آ رہی کوئی نہ تساں سارے نوں گلاں عجیب لگن لگیاں کیوں ساڈے ذہن ضمیر اسلامی نہیں رہے ساڈا پورا ماحول یہودی فکر نال یہودی سوچ نال بھر گیا پیراں مولویاں عوام دی سوچ خدا رسول قرآن اسلام دے کسے بھی گل نال نہیں رلدی تا کر کے انہیاں گلاں سانو عجیب لگی لیکن جڑی میں حقیقت بیان کر رہا یہ ایسی پختہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی بندہ بھی بھاوے یہودی بھی ہوئے گا نا وہ ساڈے نال بیٹھ جائے انہوں بھی سر سٹ کے ماننا پوے گا کہ واقعی تمام انبیاء کا اس گل سے اتفاق ہے کہ دنیا دا آنا یہ اللہ کی رضامندی دی نشانی نہیں دنیا دا چلا جانا یہ اللہ کی ناراضگی دی نشانی نہیں اللہ دا راضی ناراض ہونا اگر پچھاڑیا جاتا ہے تو صرف دین نال پچھاڑیا جاتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی اللہ تا کر کے ساڈے حکماء اسلام جنہاں دی حکمت اور دانائی دنیا نے تسلیم انہوں نے تمیز اور ونڈ کر دیتی کہ دنیا میں مصروف ہونا دین تو غافل ہونا یہ کافر کی نشانی اور دنیا تو کٹ کر کے دین مصروف ہونا ہے مومن بھی پہچان کیا علامہ اقبال کا نام دنیا کے حکیم اور دانا لوگ ہیں آپ کی فرما گئے آپ فرماتے ہیں کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے کافر
بیان حقیقت نہ ہوئے تو دنیا نو چیلنج ہے، جب بیان حقیقت ہو گئے تو کسی بھی طبیعت کے خلاف جاوے تو آپ ہم ناراض ہو نہیں۔ دیکھو او دوستو، اگر دنیا کا مال و متاع خوشحالی اگر اللہ کی رضامندی کی نشانی ہوتی اور رب کے راضی ہون کی نشانی ہوتی، قرآن سورت زخرف کیوں ہوتے؟ میں بیان رکھ ہی صرف قرآن میں چلے ہوں، باہر جانے کی لوڑ نہیں، وقت بھی بڑا تھوڑا ہے۔ توجہ ہے؟ سورت زخرف قرآن دی ایک سورت، زخرف کینوں کہہ رہے ہیں جو کچھ دنیا جبانوں سونا سجایا مزین ہو کے نظر آیا، انہوں زخرف کہتے ہیں۔ ہر سونی بنائی ہوئی شے نوں زخرف کہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر یہ گل نہ ہوتی، یہ خطرہ خوف نہ ہوتا لوگوں کہ مسلمانہ کافر ہو جانا چاہیے، اساں کافراں دے گھراں دیاں چھتاں، انہاں دیاں سیڑھیاں، انہاں دے مکان سونے دے بنا دے۔ یہ قرآن پوری سورت ہے، سبحان اللہ، حیران ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ سبحان اللہ، توجہ ہے؟ سبحان اللہ، 499 یہ صورت ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ ہے پوری صورت کی سپارہ جڑا ہے 25 سپارہ ہے سورت زخرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ولولا ان يكون الناس امة واحدة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون۔ ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع
تمہیں سونے دا سچا بیان سنو ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ اگر یہ بات نہ ہوتی لوگ سارے کے سارے ایک قوم بن جاتے یعنی کافر لما لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا جو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیں ومعارج علیہا یظہرون اور ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیں وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے بیٹھنے کے صوفے تختے جن پر یہ سیارے لے کر بیٹھتے یہ بھی ہم چاندی اور نے بناتے وَزُخْرُفًا اور سونے کے بناتے بولو بولو جلدی ہو کوئی حدیث نہیں بڑی بڑی کوئی تاریخ کی بات نہیں پڑی وہ کہہ رہے کہ تاریخی باتیں تو خدا کے بندو یہ اللہ کا قرآن جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ آیات طیبات میں پڑھ رہا ہوں یہ ظاہر میں معنی ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ ان کا معنی کوئی ایسا مغلق اور بندش والا ہے مشکل ہے تعویلہ کرنیاں پین تفسیرہ لبنیاں پین بڑے کو ترجمہ قرآن کا جس مرضی مذہب کا پیا ہوئے گا جی میں کہہ رہا ہوں اس کے طرح ترجمہ موجود ہوگا کسی بھی مذہب کا پڑھ گا ہاں ایسے لوگوں کا قرآن نہ ہوئے جڑے لان سے قرآن کو چھان کے بیٹھے ہوئے اور ایسے آیات سے کٹ دیتا ہے کیوں یہ چیزیں خراب کرتی ہیں بچوں کا ذہن خراب یہ حرامی جڑے ہیں انہوں نے رہا گل کوئی نہ انہوں کا قرآن ہے نہ انہوں کا خدا ہے نہ کچھ یہ گل نہیں سمجھے لیکن جڑے حلالی قسم سے مسلمان نے انہوں واسطے قرآن کے واضح بیان ہر ترجمہ وہابی دا پڑھ لو شیعہ دا پڑھ لو سنی دا پڑھ لو مرزائی دا پڑھ لو یہ ترجمہ بھی لکھ گیا ہوں یہ مطلب لکھ گیا ہوں جنہوں میں بیان کرتا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ اللہ فرماتا ہے یہ ساریاں چیزاں اساں کافرانیاں سونے دے چاندی دیاں بنا دے مگر گل یہ اساں کافران ویندا مال سارے آنے دیتا تاکہ ساری ایک قوم دنیا دے نہ بن جائے جڑے کلمے پڑھنے والے ہیں وہ بھی کلمہ رسول چھڈ کے کافر نہ بن جائے وہ آخر واجی اگر حق پہ ہیں دے اگر اللہ راضی دینا اگر اللہ سونے مہربانی ہے دینا رب وحدہ لا شریک دے نیڑے اللہ وحدہ لا شریک مولا اگر خوش انہاں لے اساں دے ایویں پاگل نے جڑے سانو آخرت دا لالچ دیندے نے آخرت دی فکر دیندے نے جڑے سانو اللہ دی دین دی تابعداری دا دسدے نے تے پاگل اللہ فرماندا ہے ان دیاں گلاں کر کے سارے ایک بنے نہ لگنا ایک بنے لگ جانا سی ایک بنے لگ جانا سی اساں دوجا پاسا بھی رکھنا سی سارے نوں کافر نہیں بناونا اساں مسلمان بھی رکھنے اور سجنا معلوم ہویا قرآن کا بیان اگے چلو آیت پوری کر لینا وا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اللہ فرماتا ہے یہ صرف اور صرف دنیا کی زندگی گھٹیا زندگی دا ساز و سامان ہے کہ تواڈے رب دے کول آخرت پرہیزگاراں واسطے وے متقی پرہیزگار کہندے نے جڑا بندہ دنیا تو پرہیز کر کے اپنا دین قابو کرے گا اللہ فرماتا ہے
واسطے بنائیے، آخرت جنت واسطے نہیں۔ او دی پیاری ہے، یہ دشمن ہے، وہ پیاری ہے، یہ مقبول ہے، وہ محبوب ہے۔ اللہ پاک نے جنت کے قیامت برپا نہیں کرنی، قیامت برپا دنیا تے ہونی کہ لے دنیا تینوں لوگ ہی سمجھتے سن، تیری وجہ نال سمجھتے سن میں رب راضی، تیری وجہ نال سمجھتے سن میں ناراض، جدے تو لے لواں میں ناراض، جدوں دے دیواں میں راضی، جاگے ہوئی سمجھدا سی۔ لے پھر اج میں ہر شے تیری مٹا کے ناواں تاکہ پتہ لگ جاوے رب دا تعلق نہ چیزاں نال نہیں، بنا دا ضرور ہے لیکن پسند نہیں فرماتا۔ جو ہے بول دے نہیں، اللہ فرمانا والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت تیرے رب کے ہاں متقی لوگوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں فرمایا لے لگنے جائے آخرت مالداروں کے لیے ہے، گل نہیں سمجھ لگی؟ للمتقی، بولو بولو۔ اور میرے دوستوں قرآن مجید کا ہے فرمان کہ سارے ایک بنے لگ جانا سی، یہ نہ ہوتا کہ اصل لمن یکفر بالرحمن، جیڑا رحمان دا کفر کرتا ہے، رحمان دا کافر بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت شان رحمانیت تے ذکر فرمائی، جیڑا ہر ایک دے مہربان ہے، جیڑا اس دے نال کفر کرتا ہے وہ دا منکر بنتا ہے، جیڑا ہر ایک دے مہربان ہے۔ لمن یکفر بالرحمن، رحمان دے نال کفر کرنے والے بندیاں دے اساں چھتاں یعنی سارا کچھ وچ رکھ کے فرماندا ہے انہاں دے گھر رہائشاں سونے دے چاندی دیاں بنانیاں سن، لیکن وچوں رولا یہ ہے کہ سارے ایک بنے لگ گئے، تاں کر کے اساں کافراں دے گھر نہیں بنے۔ اتھوں وچ ایک اشارہ ملتا ہے کافراں دے گھر اگر ہون نہ دنیا دے بھرے تو مسلمان واسطے پھر فتنہ ضرور بن جائے گا۔ بے شک گل نہیں سمجھ، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا سارے ایک امت بن جانا سی، ایک قوم بن جانا سی، سارے رحمان دا منکر تے کافر بن جانے۔ جی یہ گل نہ ہوتی تے اساں سونے چاندی دے گھر کافراں دے بناوندے، ایسے دنیا دے کوئی سونے چاندی دا گھر ہے کافر کسے؟ کوئی نیٹ تے تسی سنو نہیں، کوئی بڑا کوئی بڑی چھال مارے نا تے سونے تے چاندی دا رنگ تے پانی پتھراں تے لکڑاں تے چڑھا لیں گے، یہ گل نہیں۔ اللہ فرماتا ہے خود سونے چاندی دی اٹاں دے اساں بنا، سونے چاندی دی اٹاں دے گھر تے نہیں ویکھے تسی؟ اگر کسی نے معلومات ہے جھوٹ دسے میری اصلاح ہو جائے، وہ سنیا نہیں کسی نے
یہ تو سنیا ہونا کہ قارون کا جڑا گھر سی نا، قارون نے جو گھر بنایا سی وہ سونے چاندی کی اٹاں سن، وہ جہد بڑھیا سی اللہ پاک نے حکم دیتا اتنے یہ پھڑ کے گھر کو، وہ زمین اتر رہا، زمین جا رہا ہے، اللہ کا رسول کے مقابلے آ گیا محل اس واسطے میرے کو نہیں دنیا، رب میرے دے راضی تو موسیٰ سے راضی، یہ غریب بیچارہ ماڑا، یہ دا مکان کچا میرے سونے چاندی دی اٹاں دے تیرا بے دے راضی ہونا ہے، اس مغروری میں جان کے تو انہاں دے مقابلے میں جا گیا، مقابلے چاہیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عرش ہے اس سے طرح غرق کرنا کرنا ہوں سب ایمان نال دسیا جے وہ سونے چاندی دا وہ گھر سی ایسے تے کوئی نہیں، ایس وقت دے جنے بھی گھر بنتے پے یہ پرانیاں کوٹھیاں دے بگلیاں دے نقشے تصویراں آثار قدیمہ کھود دیں، پرانے آثار کھود دیں، پٹ دیں، فلانا جی تھنے وہ شہر نکلیا اس شہر کے اندر جی اے کچھ، پھر وہی نقشے فوٹواں لے کے تو وہ دے مطابق اس دنیا دے اوپر بناندے نے۔ اللہ دے بندیا یہ علم اج دا یہ بھی پرانیاں دا جھوٹا ہے تے اج دیاں چیزاں بھی پرانیاں دیاں جھوٹا نے، گل نہیں سمجھ لگی؟ ہن ذرا غور کری، اللہ نے کیونکہ ارشاد فرمایا کہ سونے چاندی دے اساں گھر بنا لیں لیکن سارے ہک بن جانا سی، یہ مطلب یہ نکلیا کہ کافراں دا مال سامان انہاں دیاں ریساں انہاں دیاں نقلاں مسلماناں نو دین تو ہٹا کے تے کفر والے پاسے کھڑن گیاں، سارے نہیں سونے چاندی دے ہوندے تے پھر سارے بن جانا سی، تے سونے چاندی دے نہیں تے ہن دوسرا مال سونا سونا کافراں دے گھراں تے لگا ہے تے کافراں دے کول تے پھر بتھیریاں دا ایمان ضائع کرن دا سبب ضرور بن جانا ہے۔ یہ قرآن دا اشارہ کر ملتا ہے اور بنتا ہے پیا تو دوستا اندر ویکھ انہاں کافراں دیاں نقلاں لائیاں، کافراں نو سامان ملے، کافراں دے سامان ول شوق رغبت عشق دی نظر نال دیکھن دا نتیجہ یہ نکلدا ہے پیا کہ بندے اپنا دین ایمان عزت غیرت بھلی لگے جاندے نے، کفر والے پاسے کافراں دے طریقے والے پاسے ٹرے لگے جاندے نے، مولوی بھی چھڑدے لگے جاندے نے، پیر بھی چھڑدے لگے جاندے نے، عوام بھی چھڑدی لگی جاندی ہے۔ او معلوم ہویا جے اللہ دا سبق یاد ہوندا مسلماناں نوں تے کافراں دے مال سامان نال ویکھنا بھی گوارا نہ کردے، اے سونے نبی تے نبی دے یاراں وانگوں اپنے دین ایمان نوں اللہ دی رضا دی نشانی سمجھو۔ توجہ ہے، بولو سنو قرآن آخیا میں صرف بیان قرآن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے حضور میں ازواج مطہرات ساڈیاں ماواں، اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر تساں دنیا چاہیے جے آؤ ساڈا نبی تانوں دنیا دے کے فارغ کر دیتا ہے، پھر رسول دے گھر نہیں رہ سکتیاں، دنیا لے کے پاسے ہو جایا جے، اگر دنیا چاہیے جے لے کے اگر محمد دے گھر رہنیاں جے تو پھر درویشی تے راضی رہنا پینا۔
اکیاں دا آخر 22ویں دا شروع اکیاں دا آخر 22ویں دا شروع اللہ پاک نے اپنے محبوب دے گھر مبارک نال گل کیتی ہے او مسلماناں کہ محبوب انہاں نوں فرما دو جے تے چاہندی ہے جی دنیا وہ میرا نبی تو دے دے لیکن پھر رسول دے گھر نہیں رہن جوگی رسول دے گھر وسن جوگیاں نہیں رسول دے گھر چ وہی وس سکتے ہیں جنہاں دے ارادے دنیا دے ہون ہی نہیں ذرا اچھی بولو نا سبحان اللہ 21واں سپارہ 22واں سپارہ بول دے ہو کہ نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد سبحان اللہ سناواں قرآن مجید يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الفظ آخر سمجھ آ رہا حیات الدنیا وزینتها سبحان اللہ یہ لفظ ایسے نہیں کہ سمجھو اردو دے سبحان اللہ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو وزینتها اور دنیا کی زینت چاہتی ہے دنیا دا مال و متاع چاہتی ہے جن دنیا دے اندر ٹھاٹھ بنتی اگر وہ چاہتی ہے فتعالنا امتعکن اسا دنیا دا مال تھانوں دے دینے او سرحکنا سراحا جمیلا سونے طریقے نال تھانوں اپنے گھروں فارغ کر دینے او سرحکنا سراحا جمیلا دنیا جاندیاں جے کہ آؤ دنیا اثر کرو تو ساڑھے گھروں جاؤ ساڑھے گھر دنیا دا طرفگار نہیں رہے سکتے بولو بولے اللہ سونا اپنے پاک محبوب گھر والے ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تسا اللہ تے اللہ دے رسول کو چاہیے اجرا عظيما
دیاں رہن گیاں انہاں دے واسطے اللہ پاک نے اجر عظیم تیار رکھیا ہے اور سجنا قرآن مجید دے بیان پہ دسدے نے کہ دنیا چاہن والا دنیا دا طلبگار اللہ رسول دی اکھ ہو جاتا ہے خوار جڑا بندہ اللہ رسول دا طلبگار ہوئے وہ دنیا والیاں دے اکھ بھاویں خوار ہو جاتا ہے لیکن اللہ دے سمجھ رب راضی ہے یہ دین دور جاوے سمجھ رب ناراض ہے یہ نشانی ہے انہوں نشانی نہ بناؤ تا کر کے حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ احیاء العلوم کے فرماوے میں جیسے اللہ دے نبیاں اللہ دے ولیاں پاکاں نو غریبی آؤندی سی آندے سن مرحبا بسیما صالحین اللہ دے نیک بندیاں دی نشانی خوش آمدید اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری عظمت شان مصطفیٰ مفتی فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد سبحان اللہ آئیے سمجھو سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے قرآن مسلمان قرآن دی حقیقت اگر اس آئینے میں ویکھو جنوں اج دے مسلماناں دا کردار تے دنیاوی حال آخدے نے تو پھر بالکل حقیقت نظر آ رہی کہ جیڑا مسلمان جنہ کافراں دے مال و متاع سامان وال نظر رکھدا ہے اونا کو اللہ رسول تو دور ہو جاتا ہے یہ دل منتا ہے کہ نہیں منتا سچی دسیا جنہ کوئی بندہ اللہ رسول دے نیڑے رہتا ہے وہ اکھاں ادھروں بند کر کے رکھتا ہے جنہ کوئی ادھر اکھ کھول رہا ہے ادھر اللہ رسول اللہ بند ہو جاتا ہے یہ تو ہمیں بھی دستا ہے کہ نہیں یہ ہوئی وجہ ہے کہ جنہیں ساڈے دیسی لوگ نے وہ دین دے قریب نے انسانیت کے قریب نے جنہ ولایتی طبقہ ادھر ہوتا ہے وہ ادھر کرتا ہے وہ انہاں دین تو دور ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ نے دس تو دیتا سی کہ میں سونے چاندی دے گھر بنانے چاہنا دے پر سارے دا پٹھا بہ جانا سی میں دوجیاں نو بچاؤن واسطے انہیں ایک نہیں دیتا دیکھو اج عام سکولاں دے کتاباں وچ یہ ہوئی نہیں لکھیا ہوندا ترقی ہے تو ادھر ہے عظیم لوگ ہیں تو ادھر ہے جی دیکھو انہوں نے کوئی ہواما چڑھتا پھرتا ہے کوئی خوش کرتا پھرتا ہے اتنے جانے انہوں دیاں سڑکاں تے تھکڑ میں چیری کرتا ہے حتیٰ کہ قسم خدا دی تگڑے تگڑے پیر تے مولوی مکیوں مدینیوں آنا تے مکے مدینے دی پرانی کسے شہر دی تعریف نہیں کرتے جنیاں تعریفاں کرن گے اتھے پکھے لگے اتھے کوئی حضرت صاحب اے سی لگے اٹھن نو جی نہیں کرتا جا ڈیڈے را
وہ جی اتوں سے اٹھن نو جی نہیں کرتا، ایڈی ٹھنڈی ہوا، ایڈا پیارا اتنے پتھر لگا، ایڈے سونے فوٹو حضرت صاحب باقی دیاں گلاں چھڈو، جڑا کعبے دے نال ٹاور بنیا نا، وہ دے وچوں تے باہر آون نو جی نہیں کرتا۔ جو تعریف کرن گے وہ انی دیا ہے، جو تعریف کیتی جاندا ہے تے انگریزاں دی کیتی جاندی ہے۔ اللہ نے رسول دی کیڑی صفت کی اور نام مرادو پوچھتے ہیں تو اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو دیتا جدو گئے کی مدینے دا حال سڑے پہاڑ سڑے راہ سڑیاں ریتاں تے دین تے انسانیت وہ دے کے گئے کہ آسمان میں فرشتے ان انسان کا پہلو ہو گئے نہ قیامت تک ہوں گے، جنہاں نے وچ صدیق و فاروق عثمان و علی بیٹھے نے، جنہاں نے پاک عظیم بیبیاں حوراں دا رشک بیٹھیاں نے، وہ اس دین دی ایک گل بیان سچی گل ہے جی کہ نہیں ہو تا کر کے ادھر جڑا بھی آتا ہے وہ رخ دین نہیں ہوتا، اس سے دنیا وال ہوتا ہے جیڑی دنیا سوچی ہے لے کے گھر کوئی جنہاں نہ تھی بہن بھی نہ خدا رسول بھی نہ دین ایمان رسول اکرم نے جتنے بت ڈھائے سن اوتھے مندر بنواون والے نے ریس کرتا مندر بنواون والے نے ریس کرتا اصحاب تے نائلاں دے بت پوجن والے کٹ کے بت پھر وہی بت نو صرف اتنا گاندے رسول دفرا گئے صفا مروا دیاں پہاڑیاں میں انہاں سارے قدیماں دے بہانے بنا کے کٹ کے تے رکھ دتے عجائب گھر توجہ او خدا دے بندیا صرف پرانا بت خانہ تے مندر کوئی نہیں باقی بتاں دیاں تنظیماں نے وہی نے ہن صرف فرنگیاں نے سالہ سامان دی رونق دیکھ کے انہاں دی اتباع کر رہے ہیں، محمد کریم دی اتباع کا جذبہ ختم ہو گیا، محمد کریم دی اتباع کے جذبے دنیا دی محبت نال کٹھے نہیں ہوندے، آخرت دی محبت نال کٹھے ہوندے نے۔ سمجھ آئی کوئی نہ ہائے 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 تاں کر کے ساڈے دادے پڑدادے جڑے گناہگار سن انہاں دے نال دے اج دے ولیاں دے ایمان نہیں ہو سکتا، عمل انہوں کا بھاویں بھڑا سی لیکن انہوں نے اسلامی عقائد اور افکار اور نظریات اثرات جڑے وراثت سے منتقل ہو کے سینے جائے کھڑے سن وہ اثرات سانو کسی تھان سے نظر نہیں آئے۔ سمجھ نہیں آئی؟ سبحان اللہ 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 ایسا ایسا جو لوگوں نال ہو رہا ہے وہ لوگوں محسوس نہیں ہوتا کیونکہ ایسا ہو رہا ہے سمجھا
صرف صاحب بصیرت بندہ جانتا ہے کہ لوگوں کے دل دماغ روزانہ کنے بدل رہے ہیں. ایک دہاڑ چڑھتا ہے نا تو سمجھو سیر تبدیلی آ جائے. پہلے لوگ دین نو سمجھتے سن اپنی خیر تے فلاح تے اللہ دی رضا دا سبب. ہوں جویں جویں وہ فرماندا زمانہ اگے چل رہا ہے یہ الٹا دین سمجھتے ہیں تباہی. جہاں کول دین ہوگا ہوئے یہ رشتہ کس دے یہ کسی دی بہن ہی اور واقعی نہیں دیں یہ کسی دی بہن کی دینی یہ کی کاروبار کری کا یعنی کوئی بھی معاملہ کرن واسطے دین جڑا ہے وہ بن گیا ہوں گھاٹے کی نشانی اور دنیا بن گئی ہے منافع کی نشانی. جہد کول یہ ہوئے وہ ہر کسی خوشامد نال پاویں جیویں کیویں کسی نہ کسی پاسوں وہ لگن کی کوشش کرنی باویں وہ جتی نہ لگ گیا کہ نہیں. ہوں کسی نے جو کوئی آخے کہ عمران خان کی جتی صاف کرنے جی ٹٹی لگی ہوئی وہ زبان نال صاف کرنے نوکری کی اور تنخواہ 1 لاکھ روپیہ اتنے پتہ نہیں یہ آسامی ایسے بندے ہو جان گے کہ گنے نہیں گنے. یہ سمجھتے ہو اللہ کی رضا کی نشانی ایڈا گھٹیا سے. یورپ دنیا جاندی ہے بڑے شوق شوق نال جاندی اتنے انگریزوں کے لیٹرنگ صاف کرتا اتنے جنہوں اصل چوڑے کہنے ہیں یہ اتنے جا کے چوڑے بن جاتے کتے نماتے پھر فخر کرتے ہیں ماشاء اللہ گڑا پوی سارے علاقے کی جو چوڑا ہے تو شکریہ صرف علاقے بدلنا کام ہوئے کیڑا ہے کہ نہیں ہوئے قسم و ذات نہیں کر کے آنا. بڑے بڑے آستانے انہوں نے صاحبزادیاں کی کوشش ہوتی ہے کسی بڑے سکول کے نال ساری نوکری لگ اور کنجرا کچھ کہڑے دربار سے بیٹھے کہ نوکری پسند کر رہے ہیں. پہلا اینا ایمان ہوتے سن لوگوں کے جڑے سمجھتے سن میاں دین اللہ کی رضا کی نشانی دنیا کوئی نہیں. وہ سمجھتے سن کہ اگر یہ ہو جائے دنیا دار کمینے ساڈے نوکر بننا تے ساڈی حقیقت ہے ساڈی بے عزتی سانو شریف لوگ آخر کے خیر ہل گیا کمینے ہو گیا کہڑے بندے نال لا لیا یہ نال لان کا قابل ہے یہ بھروسہ نہیں ہو سکتا کسی گل کا نہ عزت کا نہ دنیا کا نہ کسی شہر کا کہڑے بندے نال رکھے اور قسم ذات بھی کر کے آنا یہ حالات بدل دے فرنگی دی تعلیم اور فرنگی دے ماحول اقبال دیکھ رہا سی آخر پھٹ پیا کہندا تھا جو خوب بتدریج وہی خوب ہوا تھا جو خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین. بول دو مرو
ہوں مولوی پیر دنیا اگر کسی کمینے دار کسی کھوتے دے انہوں نے گھر منہ کرے نا تو اندر جنہیں ساڈے برابر سی کبھی کسی سب جو بھی رہ میں گناہگار کنا نال سنی بیٹھا انہاں لوکاں دے منہ وچوں گلاں کہ اللہ جڑا ہن ساڈے تے راضی ہے نا یہ تے ساڈے دربار والے تے راضی نہیں سی انہاں نوں آ کے ٹکر اوکھا لگدا سی ساڈے کول تے بے بہا برتایا نہیں پیا جاندا میں کہ یار گل تے ٹھیک ہے پر ایک کتے دا لگیا ہے سمجھ لگی کتے دے لگے کتا لگ جائے روٹی نہیں پانڈ ہوئے پانڈ روٹی نہیں کتا لگ جائے کسی بندے نے ہاتھ لانا گوارا کرنا ہے وہ جڑے پہلے لوگ سن آدھے سانو لبے اللہ رسول دی برکت لبے تھوڑی کتے لگی نہ بولا مریا بولتے صحیح عمل کرنے نہ کرنے بننے نہ بننے حالات نصیبہ کی گل ہے کم از کم گل جی ہوگی نا کہ جی آسمان والے بھی خوش ہو مدینے والے بھی راضی ہو تھوڑی کھا لینی اللہ رسول کی برکت والے بندیاں دی ادھر خیر کتے لکی پنڈ 18 کھانے کھا لینے لیکن کتے لکی کھانی بے عزتی تے ذلت نہیں کھانی بے غیرتی تے بے حیائی نہیں کھانی پھر اینو سمجھنا اللہ دی رضا دی نشانی ایک کسے کام بخت دے کمینے دی نشانی اللہ راضی ہوتا ہے انہوں تے او جنہوں اللہ پاک اپنی رحمتوں تے برکتاں نال نوازے مصطفیٰ دے دین نال نوازے مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب سبحان اللہ آئیے سمجھ کوئی نہ یہ گل میں اس واسطے کی تھی یہ موضوع اس واسطے چھڑیا ساڈے سنگیاں تے تکلیفاں ہوندی ہیں دکھ ہوندے دین چاہندے ماڑے ہو جاندے پہلا ہوندے تگڑے دین چاہ کے ماڑے ہو جاندے پھر کئی سور کمینے آنے ویکھے انہاں دے اللہ بڑا ناراض انہوں نے ڈکتے سائے ادھر ویکھ موجاں کدھر بڑے منہ کنجرا تو جڑی موج پہ کرنا وہ یورپ دے کتے پہ کرتے تو نہ سمجھنا میرے جناب راضی ہے بڑھتے انگریزوں نے کتیاں پہ خدا راضی کنجرا اینو رضا نہیں آخر رب دی رضا اینو آخر کہ باویں تیرے گھر کے اندر کاکھ بھی نہ ہوئے اللہ دی رحمت اللہ راضی ہوئے نبی دا دین ہوئے مصطفیٰ دی شریعت دی غیرت ہوئے سمجھ آئی کوئی نہ آئی اور سنو ہون بھی اگر دل و قدر ہوتی ہے نا تو اس سے بندے ہوئی جڑا اپنے دین دی فکر رکھے قسم ساتھ کر کے ازمائی بیٹھے اگر اساں بدل سے بہت گئے گندے ماحول میں سانے سمدین بہت جی میں بزرگ نے فرمایا ہے نا چکڑ بہت آوے ہاتھی کی پھسل
ساڈے ورگے ہاتھ بھی پھسل گئے، لیکن پھر بھی جڑی دین کی فکر غیرت رکھنے اور نظریہ رکھنے قدر اصل دین نہیں، یہ دنیا نہیں۔ اللہ دی رضا دی نشانی وہ یہ نہیں، اس کی برکت دار ہون بھی دنیا ساری گل کی قدر قیمت ہے۔ ہاں جی، اور دنیا ہوں بھی کبھی کی مخالف بھی کہیں گے بھائی سچی گل تے سچی سچا عمل نہ کرو، یہ سارے آتے ہیں۔ باقی سب کا حال دیکھو کہ انگریزی کتیاں تو گیا کوئی گل نہیں قدر نہیں ہے، اسی گل ہی کر رہی ہے کاہدی وجہ ہے، یہ کس چیز کا دبدبہ لوگ ہے؟ یہ صرف دین مصطفیٰ آسان خیال وہی پرانا رکھنے ہیں۔ دنیا نویں مصروف ہو گئے اپنے شامت اعمال سے، لیکن ہاں یہ سچ ہے چشم بر عہد کہن رہتا ہوں میں، ہاں یہ سچ ہے چشم بر عہد کہن رہتا ہوں میں، ہاں یہ سچ ہے چشم بر عہد کہن رہتا ہوں میں، اہل محفل سے پرانی داستان کہتا ہوں میں۔ ساڑھے شاہین بھائی گیا، شاہین کا کم ہے، زمین سے بھی بیٹھا ہوئے تو خیال آسمانہ سے رکھا، آسمانہ سے اڑتی بھی ہوئے تو خیال زمین کے مردار میں رکھ دی۔ ساڈا شہید صاحب اپنے غیر سب گواہی دے گے کہ اللہ کے فضل نال باہم زمین پہ بھی بیٹھا ہوں سی خیالات عرشاں دے رکھنا نظریات دا عقیدے دا سچا عمل دا سچا تے موڑے ہو جائے جڑے بندے پاک ہون نا اللہ تعالیٰ انہوں نے پلیت ماحول زیادہ دیر نہیں رکھنا، چھیتی لے لے سمجھ آئی کہ کوئی نہ، اور اس شاہد جدت دے خیال رکھنا سے ساڑھے عقیدے نظریے دے مطابق ساڑھے گمان دے مطابق اللہ پاک نے منوز دے بلا لیا۔ دوستو یہ مختصر نظرانہ مختصر مجمع دے مطابق بارگاہ رب دے اندر قبول ہو گئے۔ اصل کتاب ناچیز درانتی گجرات شہر شاہ دولہ سرکار کا دربار نہ لونا، یہ میں صرف ایک شک، ایک شبہ، ایک بکواس، ایک گمراہی جیڑی اڑا کے سنگیاں ساڑیاں دا ذہن خراب کرنے کی کوشش کی جاتی تے اگے کئی بیچارے کچے جڑے وہ مڑ پھسل بھی جاندے، انہاں نوں بچاؤن واسطے میں صرف اللہ کے قرآن کا بیان سنایا۔ اللہ جل شانہ سانو استقامت عطا فرمائے۔ شاہ قبلہ دعا فرمائے۔